والله أنا ما عم بقدر صدق، ما عم بقدر صدق. معقولة في جريمة كبيرة بتصير تجاه أمي وعيلتنا وأنا بكون عم لاحق العدالة وأنت عم بتلوميني بسبب مرض إليف؟ كرم أنا اختي اللي صار مبين، وأنا ما بيهمني لا مصاري ولا غيره، بس هذا القصر لإلنا، عايشين تحت سقفه. في حدا حاول ياخد القصر منا بالنصب والاحتيال، وأمي في حدا حاول يلعب بحياتها. أنا بس كنت كرم أنا ما عم لومك على اللي صار، وأنا بعرف منيح ليش أنت هيك ساويت، بس ما بنقدر نتجاهل إنه يلي صار بالمحكمة كتير أثر على نفسية إليف. اختي وأنا ماني مبسوط من اللي صار مع إليف، بس شو بدي أعمل؟ كذب قدام القاضي بالمحكمة؟ وأنا حالف يمين؟ من واجب المحكمة تبين المجرم من البريء. أنا أصلا ما جبت شي من عندي، أنا قلت يلي منعرفه كلنا. كنت بتمنى لو إنه ملك تكون بريئة، بس ما في ولا دليل بيقول إنه ملك بريئة. صح إليف عم تزعل، بس للأسف هي الحقيقة. طلعي فيني، فيك تقولي كل يلي بدك اياه عني، ملك مجرمة، ملك محتالة، أي شي بدك اياه، ما بيهمني هالشي، لأني بعرف حالي ولأني ماني مجرمة، فهمتي؟ ورب العالمين بيعرف هالشي. اللي بيعطيني القوة وبيخلي راسي يضل مرفوع هو لأني بريئة. انتي بتعرفي لها هالشعور؟ أكيد لا. من وين بدك تعرفي؟ تمام، انت غلطتي وفتي على الحبس كمان، بس للأسف ما في جواتك ولد. کے لیے دعا ہو روک نہیں، ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی تھی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہو، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ کہانیوں میں محبت ایک ہوتی ہے، اصل زندگی میں محبت ایک کئی ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے لیے دعا ہوں روک نہیں، ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی تھی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہو، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں
کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ کہانیوں میں محبت ایک ہوتی ہے، اصل زندگی میں محبت ایک کئی ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے لیے دعا ہوں، روک نہیں۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور، میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہوں، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں، زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ کہانیوں میں محبت ایک ہوتی ہے، اصل زندگی میں محبت ایک کئی ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے لیے دعا ہوں، روک نہیں۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور، میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہوں، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں، زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ کہانیوں میں محبت ایک ہوتی ہے، اصل زندگی میں محبت ایک کئی ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے لیے دعا ہوں، روک نہیں۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور، میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہوں، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں، زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں
کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ کہانیوں میں محبت ایک ہوتی ہے، اصل زندگی میں محبت ایک کئی ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے لیے دعا ہوں، روک نہیں۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہوں، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ کہانیوں میں محبت ایک ہوتی ہے، اصل زندگی میں محبت ایک کئی ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے لیے دعا ہوں، روک نہیں۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہوں، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ کہانیوں میں محبت ایک ہوتی ہے، اصل زندگی میں محبت ایک کئی ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے لیے دعا ہوں، روک نہیں۔ ہوا میں ہلکی سی نمی اور ٹوٹے دل کا وزن پھیل گیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون بھی، جیسے تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زندگی کے اگلے موڑ کو قبول کر لیا ہو۔ یہ محبت کی وہ کہانی تھی جہاں دل ٹوٹے بھی، جڑے بھی، اور آخر میں سب کچھ اپنی صحیح جگہ پر آ بھی جائے۔ سعد اور زیمل کی محبت کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن اس کا سب سے پہلا امتحان ابھی باقی تھا۔ پریہا کی خاموشی، وہ اب بھی دونوں کے ساتھ رہتی تھی، ہنستی بھی تھی، بات بھی کرتی، مگر اس کی مسکراہٹوں میں ایک بے رنگ سناٹا چھپا ہوا تھا۔ زیمل اسے محسوس کرتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ ایک رات یونیورسٹی میں فیسٹیول کی تیاری تھی، زخمی روشنیوں میں تینوں ساتھ بیٹھے تھے، مگر ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ سعد نے پریہا کو کام میں الجھا دیکھا تو آہستہ کہا، پریہا تم بدل سی گئی ہو، ہم سے دور کیوں جا رہی ہو؟ پریہا کی انگلیاں رک گئی، دور میں تو بس تم دونوں کو جگہ دے رہی ہوں، کبھی کبھی دو لوگوں کی خوشی میں تیسری کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ زیمل کا دل ڈوب گیا، تم جگہ نہیں زخم چھوڑ رہی ہو پریہا، ہم تینوں ایک ٹیم تھے، ایک دنیا تھے۔ پریہا نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ اگلے دن ایک بڑا جھٹکا ان سب کو ایک ساتھ سے بھی زیادہ، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کبھی دور نہ جاؤ۔ پریہا نے سر اٹھایا، ہلکی سی ہنسی